بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ امین راجہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل لائیو لاہوریہ۔ اچھا، اس وقت میں اپنے علاقہ جو میرا لاہور فیصل ٹاؤن کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک بڑی مشہور پارک ہے موتیا پارک، جہاں پہ میں ڈیلی واک کے لیے یہاں پہ آتا ہوں۔ اور میں اس وقت بھی بارش ہوئی ہے، یہ دیکھیں پانی کھڑا ہے، سارا بارش ہوئی ہے، بچے اپنا جناب آ گئے ڈیوٹی پہ، یعنی کہ نہانے کے لیے پانی میں، اور بڑا خوبصورت ماحول ہے، بہت اچھا موسم ہے۔ تو آج کا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کے تندرستی کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو تندرستی عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ مجھے دیکھتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تندرستی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ واک جو ہے، واک بہت ضروری ہے آج کے دور میں۔ واک، تھوڑے سے ڈنڈ پیلنے، تھوڑی سی دوڑ لگانی، وہ اس لیے ضروری ہے۔ اچھا، میرے پاس یہ اسٹور جو ہے یہ مینڈکوں کا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈو، اور انگلش میں میرے خیال فروغ کہتے ہیں۔ انگلش میں کافی کمزور ہوں میں، اس لیے میرا خیال کہہ رہا ہوں ساتھ میں۔ اچھا، تو یہ دیکھیں نا، وہ بھی آج بڑے خوش ہیں، سارے جتنے بھی ڈڈو ہیں، جتنے بھی مینڈک ہیں، وہ کریں 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 کر رہے ہیں، مزہ لے رہے ہیں وہ بھی موسم کا۔ اچھا، ابھی ہے کہ موضوع تھا ہمارا واک کا۔ اصل میں تندرست رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم دیکھتے رہتے ہیں اکثر کہ نوجوان لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، اور جو جوانی کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے نا، وہ بندے کو لے جاتا ہے، وہ دوسرا چانس نہیں دیتا۔ جو جوانی میں ہارٹ اٹیک انسان کو ہوتا ہے نا، وہ 15 سے 20 سیکنڈ میں بندہ مر جاتا ہے۔ اور جن کو 50 کی عمر کے بعد جا کے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ جو آپ کی وینز ہیں وہ فلیکسیبل ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر بندہ موت سے بچ جاتا ہے، 2-3 چانس اس کو مل جاتے ہیں۔ تو جوانی کے اٹیک بے شمار لوگوں کو ہو رہے ہیں، ہاسپٹلز بھرے پڑے ہیں، روز ہیں تو 2-4 ڈیتھس ایسی ملتی ہیں ہمیں کہ جو جوانی میں بندہ مارا گیا بیچارہ۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہائی کولیسٹرول کے، یعنی کہ کچھ کرتے نہیں تھے، کھاتے بہت زیادہ تھے۔ جیسے دیکھیں ابھی بڑی عید گزری ہے تو ہم لوگوں نے بڑے گوشت کا بڑا اجاڑا کیا ہے، اور وہ ہائی پروٹین ہے، اس سے بھی خون گاڑھا ہوتا ہے، کولیسٹرول کا لیول بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آج کل بیماری چلی ہوئی ہے کہ ہر بندہ گھر سے کھانا کھا کے بھی شام کو جیسے ہی باہر نکلتا ہے چہل قدمی کے لیے ذرا سا دوستوں کے پاس، تو جا کے وہاں پہ ایک برگر اور شوارما اور اوپر سے ٹھنڈی بوتل بھی پیتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ہر بندے کا وزن بڑھ رہا ہے، پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں، ذرا سا چلتے ہیں تو سانس پھول جاتا ہے۔ تو یہ بیماری، یہ ہوتا ہے، یہ علامات ہیں ہائی کولیسٹرول کی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچنے کا اب ہمارے پاس وقت طریقہ کیا ہے؟ واک، جاگنگ، واک، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو ہمارے بڑے تھے وہ تو جناب کہیں چلاتے تھے، وہ کھیتوں میں جب کام کرتے تھے ان کے پاس بہت سارے کام تھے، وہ کہیں چلاتے تھے، وہ پیدل بہت چلتے تھے، ان کے پاس جو سواری تھی وہ سائیکل ہوا کرتی تھی، اور سائیکل جو تھی وہ بہت بڑی ورزش تھی۔ ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ ٹوکا چلایا کرتے تھے، وہ بھینسوں کا چارہ کاٹنے کے لیے ٹوکا چلاتے تھے، بہت بڑی ورزش تھی۔ اگر آپ میں سے کبھی کسی نے چلایا تو ان کو پتہ ہوگا کہ کیسی کمال ورزش تھی۔ اب ہمارے پاس وہ کچھ بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ سائیکل تک بھی ہمارے پاس نہیں بچی ہے۔ اب سائیکل لے کے گھر سے باہر نکلے تو لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر سائیکل پہ آ گیا، تو سائیکل تک نہیں بچی ہے۔ تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ ہماری خوراک جو ہے ٹوٹل ملاوٹ والی ہے۔ پاکستان میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک، رات تک ہم کوئی ایک چیز ایسی نہیں کھاتے جو خالص ہو، کہ جو اس کے ریپر کے اوپر لکھا ہے اس کے اندر وہ سارا کچھ موجود ہو، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ملاوٹ ہم سارے دن کھاتے ہیں، اور کوئی بھی ہارڈ ورک ہم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہر بندہ موٹاپے کا شکار ہے، ویٹ بڑھے ہوئے ہیں اور بیماریاں۔ اور ایک واقعہ میں چھوٹا سا آپ کو اور بتاتا چلوں صحت کے حوالے سے، کہ جرمن میں یہ جو ہومیوپیتھی دوائیاں ہوتی ہیں نا، ان کا بہت زیادہ رجحان ہے، بلکہ وہ تو موجب ہے نا، جرمن سے یہ ہومیوپیتھی کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو جو جرمن کا ایک ڈاکٹر تھے جن کا نام تھا ویلمار شوابے، جو لوگ ہومیوپیتھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان کو بڑا اچھی طرح ان کا نام یاد ہوگا۔ انہوں نے ایک اپنی زندگی میں ایک بک لکھی تھی، ایک کتاب لکھی تھی، اور کتاب میں انہوں نے جناب لکھا کیا تھا؟ انہوں نے کتاب لکھی، انہوں نے اپنے سارے چاہنے والوں کو، دوستوں کو کہہ دیا کہ یہ میں نے اپنی ساری زندگی کا جو نچوڑ ہے نا، میری حکمت کا، میری ڈاکٹری کا، میں نے اس کتاب کے اندر ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ ایسے ایسے نسخے لکھے ہیں کہ بس کمال ہوگی۔ اور جرمن کے لوگ ویسے بھی ان کی بڑی محبت کرتے تھے، ان سے بہت پیار کرتے تھے وہ لوگ۔ تو انہوں نے جناب کہا جی کتاب جناب ہمیں دیں پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم بھی مستفید ہو جائیں ان سے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کتاب آپ اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک میں مر نہ جاؤں۔ انہوں نے وہ کتاب جو تھی اس کو وہ لوہے کی جلد چڑھا کے نا، لوہے کی جلد چڑھا کے اس کو باہر سے تالا لگا دیا، اور تالا لگانے کے بعد انہوں نے دکھا دی لوگوں کو جب میں مر جاؤں تو پھر اس کو کھولا جائے، اس سے پہلے اس کو کھولنا نہیں ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ اس کے اندر لکھ دیا، اور ان کے جتنے شاگرد تھے، ان کے جتنے چاہنے والے تھے،
وہ بڑے سسپینس میں ہیں بیچارے کہ یار پتہ نہیں کون کون سا نسخہ لکھ دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس کے اندر. اور جب ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوگی تو ان کی اس کتاب کی, ان کی اس بک کی بہت بڑے لیول پہ ان کی نیلامی ہوئی, نیلام کی گئی, بڑا پیسہ ان کو بڑی مہنگی بیچی گئی. اور جب اس کو کھول کے دیکھا گیا تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا پوری بک کے اوپر, ساری کی ساری کتاب خالی تھی. صرف درمیان والے صفحے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ صبح اٹھ کے ورزش کیا کریں. اب بعض لوگ تو اس کو مذاق سمجھیں گے کہ یہ انہوں نے مذاق کیا اپنی قوم کے ساتھ, لیکن یہ مذاق نہیں تھا, یہ ان کی زندگی کا نچوڑ تھا کہ جو بندہ ورزش کرتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں لگتی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس بک میں تقریباً 100% نہیں تو 99% بیماریوں کا علاج لکھ دیا ہے. تو ان کے خیال میں 99% بیماریوں کا علاج تھا یہ واک, جاگنگ, تھوڑی سی ورزش جس کو ہم کہتے ہیں ایکسرسائز. تو پلیز آپ سبھی گھر سے نکلا کریں, سوئے رہنا, اتنا کھا کے سو گئے, صبح اٹھیں, منہ دھویا, پھر کاموں پہ لگ گئے اور کھائے جا رہے ہیں. اور جو کیلریز ہیں ان کو برن کرنے کا کوئی سسٹم جب ہم نہیں کرتے تو پھر بیماریاں لگتی ہیں, پھر ہی شوگر ہوتی ہے, پھر ہی ہارٹ پیشنٹ بندہ بنتا ہے, پھر ہی یورک ایسڈ بڑھتا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ اپنی زندگی کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر احسان کریں, اپنے بچوں کے اوپر احسان کریں, تو وہ پلیز صبح کے ٹائم پارک میں آیا کریں, ورزش کیا کریں, جاگنگ کیا کریں. پارک نہیں ہے پاس تو کسی سڑک پہ ہی کسی طرف بھی منہ کر جائیں, جوگر پہنیں اور نکل جائیں. اگر جوگر بھی نہیں ہے تو چپل بھی چل جائے گی, لیکن وہ کلاس میں کریں. تو فی امان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آپ سب کا اللہ نبی وارث. ¿Qué onda?